إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين۔ قابل احترام معزز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ باب الاذان کا درس نمبر 4 ہے۔ کتاب الصلاۃ کا یہ دوسرا باب ہے باب المواقیت کے بعد۔ سابقہ دروس میں وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کی وہ مشہور حدیث کا تذکرہ ہوا جو اختصاراً ہے کہ شروع اسلام میں اذان ابھی مشروع نہیں ہوئی تھی، تو جمع ہوتے تھے اور کوئی بین نشانی کے ذریعے نہیں، تو صحابہ کرام نے مشورہ لیا اور اس میں کئی مشورے دیے، المہم کوئی اتفاق نہیں ہوا، سب واپس چلے گئے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب میں دیکھا، جس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ وہ آدمی خواب میں آیا اور اس نے انہیں اذان کے کلمات سکھایا اور پھر ایسے ہی اقامت کے بھی کلمات سکھا کر گیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب الاذان میں یہ حدیث کو سب سے پہلے ذکر کیا اور بہت ہی اختصار سے کیا، جس کی وضاحت میں نے کی۔ اس حدیث کے متعلق 2 فائدے ذکر کیے گئے۔ پہلا فائدہ اذان کی مشروعیت، دوسرا فائدہ اذان کے صیغے اور الفاظ اور اس کے کتنے جملے ہیں، اس میں کتنا قول ہے، کتنا جملہ ہے اذان کا جو مشہور ہے، کتنا جملہ ہے، 15 ہے، صحیح، یہی معروف، یہی مشہور ہے تقریباً پورے عالم اسلام میں۔ لیکن کیا اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں 15 کے علاوہ اور کچھ مسلمان عمل کرتے ہیں؟ تو کیا ہے، 19 ہے۔ 19 کیسے ہو گیا؟ 19 میں کیا چیز ہے، کیا کہ اضافہ ہوا، 4 بڑھ گیا، کیا بڑھا ہے؟ یعنی اس کو کیا کہیں گے، ترجیع، یہ اصطلاح یاد کر لیں، اس کو کہا جاتا ہے ترجیع، تا را جیم یا عین، ترجیع یعنی دوبارہ اس کو پڑھنا، اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا پچھلے دروس میں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آہستہ سے پڑھا جائے گا اذان میں، پھر بلند آواز میں، تو اس طرح 15 وہی سیم، اور پھر مزید 4 19 ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تیسرا قول ہے کہ اس کے جملے کتنا ہیں، 15 اور 19 کے بیچ میں کتنا ہے؟ دوسرا قول شافعیہ کا ہے، تیسرا قول کیا ہے، 17۔ وہ کیسے، 17 کیسے ہوا؟ کون بتائے گا اس کا؟ یہ بھی ترجیع کے قائل ہے، سیم وہی 15 زائد ترجیع، پھر 2 چیز گھٹا دے، 2 جملہ، وہ کیا ہے؟ شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تیسرا جو قول ہے شروع میں اللہ اکبر، بس 2 مرتبہ، 4 مرتبہ نہیں، پھر باقی وہی ترجیع کے ساتھ۔ یہاں تک بات پہنچی تھی، اب آگے بڑھ رہا ہوں اور ادھر جو تیسرا فائدہ ہے، تیسرا سبق اس حدیث سے ہے، وہ ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرا یہ ہے، الفاظ پر غور کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہاں سے فائدہ مستنبط ہے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کہتے ہیں کہ خواب میں وہ شخص آیا اور اس نے اذان کا طریقہ بتایا، اللہ اکبر، فذکر الاذان، اس نے پورا اذان بتایا، تربیع تکبیر، جس میں اللہ اکبر 4 مرتبہ تھا شروع میں، بغیر ترجیع، اس میں ترجیع نہیں تھا، ترجیع کی وضاحت ہو گئی۔ ٹوٹل کتنا ہو گیا اس طرح، کتنا جملہ، 15 جملہ، جو مشہور ہے، جو آج ہم وہی اذان سنتے ہیں، چاہے گلف میں یا انڈیا میں، اپنے ملکوں میں، اکثر عالم اسلام میں، شاید اس کے علاوہ اور ہم نے طریقہ نہ سنا ہو۔ والاقامت فرادا، الاقامت فرادا آیا، الا قد قامت الصلاۃ، اس جملے پہ ٹھہرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے، والاقامت فرادا، والاقامہ فرادا، اور اقامت یعنی تکبیر ایک ایک مرتبہ
کہی مگر قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہا۔ تو وہی اذان میں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو جو خواب میں آیا اس نے اقامہ کا طریقہ بھی بتایا پورا تفصیل سے، یعنی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ، اس میں اقامہ کا 1 مرتبہ ذکر آیا، فرادہ ذکر آیا، طبعا یاد رہے سوائے اللہ اکبر شروع میں اور اخیر میں، اور ایسے ہی قد قامت الصلاۃ یہ بھی 2 مرتبہ، اس کے علاوہ باقی سب ایک ہی مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آخر میں لا الہ الا اللہ۔ تو ادھر اس جملے سے وَالْإِقَامَةَ فُرَادَ إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ یہ فائدہ ماخوذ ہے کہ اس حدیث سے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی حدیث سے بات واضح ہو رہی کہ اقامہ جو ہے ایک مرتبہ اس کے الفاظ کہے جائیں گے اور اس کو مکرر نہیں کیے جائیں گے سوائے تکبیر، یہ اور دلیلوں سے لیا گیا ادھر نہیں ہے اس کا، سوائے تکبیر، اور ایسے ہی قد قامت الصلاۃ جس کا تذکرہ ادھر تو آ گیا حدیث میں الا قد قامت الصلاۃ، تو یہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو اس طرح اقامہ کا ٹوٹل کتنا جملہ ہو گیا؟ ہاں سب سے پہلا جواب کس کا؟ ٹوٹل اقامہ کا کتنا جملہ ہونا چاہیے؟ 11، ماشاءاللہ، تو 11 جملہ ہو گیا، جو اسی پر ہم اکثر عالم اسلام میں عمل کرتے ہیں، مکہ مدینہ میں بھی، مسجد حرام، مسجد نبوی میں اسی پر عمل کرتے ہیں 11۔ ظاہری بات ہے آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ اپنے ملکوں میں اقامہ اذان کی طرح دیتے ہیں، بلکہ مزید 2 جملہ بڑھاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ تو اس طرح اس مسئلے میں یہ علمی درس ہے تو وہ اقوال بھی بیان کر رہا ہوں، اقامہ کے بارے میں بھی، اس کے کتنے جملے ہیں اس کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ذکر کیا گیا جو 11 جملہ ہے، ایک دوسرا قول ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جو اپنے ملکوں میں بہت سے مساجد میں احناف کے نزدیک کتنا جملہ پڑھتے ہیں؟ 17۔ اذان کتنا ہے؟ اذان دیتے 15، تو یہ اقامت اذان سے زیادہ اس کے جملے بڑھ جاتے ہیں، تو 15 اور مزید قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ 17 ہو جاتا ہے۔ یہ احناف کے نزدیک ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، تو اذان پورا دہراتے ہیں اور مزید قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ۔ دوسرا قول یا تیسرا قول یہ ہے، یہ 2 اقوال ہی مشہور ہے لیکن تب بھی اختصاراً ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جان لیں کہ اہل علم کے اس مسئلے میں اقوال ہیں۔ کہتے ہیں 9 جملہ، اچھا 9 جملہ تو 11 سے پھر مقارنہ کریں، 9 کیسے ہو گیا؟ 2 گھٹا، کہاں گھٹا؟ اچھا 9 جملہ والے بالکل پورا تکبیر بھی 1 مرتبہ، تو اس طرح اللہ اکبر 2 مرتبہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو پورا یعنی یہ اس لفظ پر انہوں نے عمل کیا، والاقامہ فرادہ کی 1 مرتبہ سوائے قد قامت الصلاۃ، یعنی اور حدیثوں کو نہیں دیکھا انہوں نے، تو اقامہ کا 1 ہی جملہ ہونا چاہیے سوائے قد قامت الصلاۃ، تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا؟ 9۔ اور ان کی دلیل جو آنے والی حدیث ہے اس کے بعد، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ الا الاقامہ، اذان کے کلمات 2 مرتبہ، اور ادھر وضاحت ہوگی شفع سے مراد جفت، اور شفع میں 2 ہے، 4، 6 بھی ہے، لیکن ایک اس کی تفسیر یا ترجمہ جس کی وجہ سے یہ اس کے استدلال کیا گیا 2 مرتبہ، تو اس حدیث میں ہے اذان کے کلمات شفع ہونے چاہیے، جفت ہونے چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ کے علاوہ باقی جملے کلمات 1 مرتبہ فرادہ ہونی چاہیے کا حکم دیا گیا، جس طرح ادھر والاقامہ فرادہ الی قد قامت الصلاۃ، تو یہ 9 والا واضح ہو گیا۔ چلیے اس طرح 15، 17، 9، ایک چوتھا قول ہے، یہ قول کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے جملے 10 ہیں، اچھا 10 ہیں تو یہ کس طرح؟ 10 ہیں تو کس طرح؟ مشہور جو ہے 11 جملہ، اس سے مقارنہ کریں 10 کیسے، کہاں اس کے معنی کہیں ایک جملہ گھٹا ہوا ہے، کیا گھٹا ہوگا؟
ہاں اس کے علاوہ قریب ہو گیا آپ، ہاں 10 جملہ، قد قامت الصلاۃ 1 مرتبہ۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ یہ بھی مسلم کی ایک روایت ہے، والاقامہ فرادہ، اس میں الا قد قامت الصلاۃ نہیں آتا ہے، تو پورا اقامہ 1 ہونا چاہیے، 1 مرتبہ، سوائے اللہ اکبر، اللہ اکبر شروع میں 2 آخر میں 2، تو اس طرح کتنا ہو جائے گا 10، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ 1 ہی مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ اتنے یہ ہیں، اور اس کا بھی اخیر میں ذکر کیا جائے گا زیادہ راجح کیا ہے، لیکن فی الجملہ بھائیو یہ سبھی صحیح ہے۔ اہل علم نے یہی کہا کہ حدیثیں اس میں متعدد آئی ہیں، اور اس پر یعنی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ احناف والا بھی جو پڑھتے ہیں 17 یہ اتنا قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن لا شک اقرب بلال رضی اللہ عنہ کا جو اذان تھا، جو اقامت جو مکہ مدینہ میں ابھی بھی یہی ہم سنتے ہیں، وہ وہی ہے کہ اذان 15 اور اقامت 11 ہے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ تھا اقامت کے جملوں کے متعلق۔ چوتھا مسئلہ، چوتھا فائدہ اس حدیث سے کہ آگے بڑھتے ہیں، کہاں سے استنباط کرتے ہیں؟ دوسری جو روایت ہے، وزاد احمد فی آخرہ قصۃ قول بلال فی اذان الفجر الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ تفصیل سے حدیث پوری بیان کی گئی، یہاں شارکان میں ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ فجر کی اذان میں بلال رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اذان میں بڑھایا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اب اس کو کہا جاتا ہے التثویب، یہ جملہ الصلاۃ خیر من النوم التثویب، اس کی بھی وضاحت ہو گئی تثویب کا، اس لیے نماز کا ذکر آیا، پھر دوبارہ پھر نماز کا ذکر آ گیا الصلاۃ خیر من النوم۔ اب ادھر یہ سوال یہ ہے کہ یہ تثویب فجر میں کتنی اذان دی جاتی ہیں؟ کچھ مساجد میں، کچھ جوامع میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 2 اذانیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ التثویب الصلاۃ خیر من النوم یہ پہلی اذان میں کہی جائے یا دوسری اذان میں؟ دوسری اذان میں۔ اچھا صحیح، کوئی دوسرا قول ہے اس میں؟ اچھا تو 2 قول ہے اس مسئلے میں۔ پہلا یہ ہے کہ پہلے اذان میں، اذان اول میں جہاں 2 اذان دی جاتی ہے، یعنی تہجد والی جو اذان ہوتی ہے، کچھ حنابلہ نے کہا، ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے یہ سابقہ حدیث کے ظاہری سیاق سے جو واضح ہو رہا کہ پہلا اذان مراد ہے، اس سے انہوں نے کہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دوسرے اذان میں جو طلوع فجر کے وقت، فجر ثانی، جس کے بعد ہم فجر کی نماز کے لیے بڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، اور یہی حنابلہ کا یہی مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ تثویب کا جو ذکر آیا ہے اس کو تقید کیا گیا، اس کو جوڑا گیا صبح کی نماز کے ساتھ، جس طرح کہ ابو داؤد اور احمد کی روایت ہے، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، الفاظ یہ ہے فَإِن كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، کہ جب صبح کی اذان ہو تو تم یہ کہو الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ۔ تو یہ ادھر اذان اول کا ذکر نہیں آیا، بلکہ اذان صبح، اور اذان صبح یہ کب صبح کی اذان دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے بعد۔ اور پہلا جو اذان ہے وہ حقیقت میں صبح کی نماز کے لیے نہیں ہے، وہ اذان وہ کس کے لیے ہے؟ کس لیے اذان دی جاتی ہے پہلی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تہجد کے لیے، اور ایسے ہی سحری کے لیے۔ سحری کے لیے اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے، جس طرح کی دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، کہ تاکہ جو تم میں سے سو رہا ہے وہ جگ جائے، اور تم میں سے جو کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہا تھا اب جان جائے کہ اب وقت بہت ہی کم ہے تو کچھ آرام کر لے۔ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ۔ تو خلاصہ کلام 2 قول ہے اس مسئلے میں، الصلاۃ خیر من النوم پہلے اذان میں یہ کہا جائے گا، دوسرے اذان میں یا دوسری اذان میں، تو جواب کیا ہے؟
دوسری اذان میں۔ اچھا، پانچواں مسئلہ اس حدیث میں الترجیع کے متعلق آتا ہے۔ الترجیع سے مراد کیا؟ وہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو آہستہ پڑھنا، پھر بلند آواز میں پڑھنا۔ اختصاراً یہاں ذکر کرتا ہوں، مزید وضاحت آئندہ حدیث میں اس کا مستقل آئے گا، اس لیے وہاں ذکر کیا جائے گا۔ اس حدیث کے روشنی میں ترجیع مشروع ہے یا نہیں؟ ترجیع کہنی چاہیے یا نہیں؟ اس حدیث کے روشنی میں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی حدیث میں یہ کہ ترجیع مشروع ہے یا نہیں؟ اس حدیث کے روشنی میں ہاں نہیں، اس میں آتا ہے کیا؟ بتربیع التکبیر بغیر ترجیع۔ یہ پوری جو حدیث ہے اس میں تربیع کا ذکر نہیں آیا۔ یہ ابن حجر رحمہ اللہ ارکان میں بیان کر دیا۔ اذان سب جانتے ہیں، اسی لیے پوری حدیث بیان کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، انہوں نے کہا بتربیع التکبیر، اللہ اکبر 4 مرتبہ آیا، ترجیع کا ذکر نہیں آیا۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ ترجیع مشروع نہیں ہے۔ اس کی دلیل کون سی حدیث؟ یہی حدیث عبداللہ ابن زید، اس میں ترجیع کا ذکر نہیں آیا۔ دوسری دلیل ان کی کیا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں یہی اذان دیتے تھے سفر میں، حالت اقامت میں، اور اس میں ترجیع کا ذکر نہیں آتا، بغیر ترجیع اذان دیتے تھے۔ یہ حنابلہ اور احناف کا یہ قول ہے، اور دوسرا قول ہے کہ ترجیع مشروع ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آنے والی حدیث جو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ کب انہوں نے اذان دینا شروع کیا؟ سن 8 ہجری میں، فتح مکہ کے وقت۔ تو کہتے ہیں یہ تو اخیر میں، یہ آخر میں بات ہے، اس طرح کہتے ہیں، اس اعتبار سے زیادہ راجح ہے۔ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین کے بعد، سن 8 ہجری میں غزوہ حنین کے بعد۔ اور یہ حدیث کب کی ہے؟ ہاں شروع اسلام میں، یا شروع ہجرت، ہاں اسلامی شروع ہجرت میں، شروع جب مشروعیت اس کی ہوئی۔ یہ امام مالک، امام شافعی کا، امام مالک اور امام شافعی کا یہ قول ہے، اور دونوں میں راجح کیا ہے؟ آئندہ جو ایک نئی حدیث پیش کی جائے گی تو وہاں اس کی وضاحت کی جائے گی، اس لیے کہ دوسری جو حدیث ہے اس کا تعلق ہی ہے اسی الترجیع سے۔ تو اس میں ترجیع کے متعلق 2 اقوال ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے، شک میں نہ رہیں کہ کون سا صحیح ہے، تو راجح یہی ہے بغیر ترجیع۔ کیوں؟ اس لیے بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سفر میں، حضر میں، آپ کی آخری زندگی تک وہی اذان دیتے رہے بغیر ترجیع۔ لیکن اگر کوئی ترجیع کے ساتھ اذان دے تو کیا رائے ہے؟ صحیح ہے یا نہیں؟ وہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب حدیث نمبر 3 پیش کر رہا ہوں۔ یہ تیسری حدیث ہے جس کا تعلق باب الاذان سے ہے۔ عربی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وعن ابی محذورة رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم علمه الاذان فذكر فيه الترجيع، اخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في اوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا۔ اس سے پہلے والی حدیث میں آیا بغیر ترجیع اذان ہوئی، اور ابن حجر رحمہ اللہ وہ احادیث بھی بیان کرتے ہیں جس میں اختلاف قوی ہوتا ہے اور وہ اقوال متعددہ یا 1-2 قول زیادہ ہوتے ہیں، تو دوسرا جو قول ہوتا ہے ان کی کیا دلیل وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی حدیث میں ترجیع کا ذکر نہیں آیا ہے کہ نہیں، 15 جملہ بنا بس۔ تو ادھر دوسری حدیث بیان کی ابو محذورہ جس میں ترجیع کا ذکر آیا، اور جس کی وجہ سے اہل علم اختلاف ہوا، اور صحیح مسئلہ کی دونوں صحیح ہیں۔ تو اس میں ترجیع کا ذکر آتا ہے، یہ بھی ساتھ میں رکھے ذہن میں، تکبیر بھی 2 ہی مرتبہ آیا ہے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں۔ تو اس سے ٹوٹل کتنے جملے ہو جائیں گے اذان کے؟ پہلا جواب 17، بہت صحیح، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ چلیے، تو یہ 2 باتیں ہیں، شروع میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آگے سمجھنے میں آسانی ہو۔
حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان سکھائی، اس میں انہوں نے ترجیع کا ذکر کیا ہے. تاکہ بات واضح ہو جائے، بھی تخریج کو پوری حدیث بیان کر دیتا ہوں. تو اذان سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو؟ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو. اس میں انہوں نے ترجیع کا ذکر کیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن اس میں اذان کے آغاز میں اللہ اکبر صرف 2 مرتبہ کہنے کا ذکر ہے. تو مسلم کی روایت میں تکبیر اللہ اکبر شروع میں کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کو 5 نے روایت کیا اور انہوں نے اللہ اکبر کو شروع میں 4 مرتبہ کہنے کا ذکر کیا. تو اس طرح جملہ منیس ہو جائے گا. یعنی پھر سے ایک مرتبہ سمجھا رہا ہوں. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک مہم بات یہ ہے کہ ترجیع کا ذکر آیا. ترجیع کا ذکر ہو گیا سابقہ دروس میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آہستہ سے پڑھنا، پھر بلند آواز میں اسی کو دہرانا. مسلم کی روایت میں تکبیر کا ذکر شروع میں 2 ہی مرتبہ آیا. تو اس سے ٹوٹل جملے ہو گئے 17. اور 5 نے بھی یہی ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی. اس میں ترجیع کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن تکبیر 4 مرتبہ ذکر کیا. تو اس سے ٹوٹل 19 ہو گیا. تو اس حدیث میں ایک اہم جو بات ہے، الترجیع کا ذکر آیا. التکبیر کے بارے میں 2 روایتیں آتی ہیں، 2 آتا اور 4 آتا ہے. اس طرح سمجھ لیں. تو ترجیع کا ابو محذورہ کی حدیث میں خلاص کلیئر ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بلال رضی اللہ عنہ، یا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے مختلف ہے. کس چیز میں؟ ترجیع میں. ان کے اندر ترجیع ہے. تکبیر اس میں ایک روایت میں آتا ہے 2، تو اس طرح کہ دوسرے اعتبار سے بھی مختلف ہے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے 4، تو اس اعتبار سے سمجھیے مختلف صرف ترجیع میں ہے. انشاءاللہ اتنی بات سمجھ گئے ہوں گے. شروع میں واضح کر رہا ہوں تاکہ پھر آگے سمجھنے میں آسانی ہو. مقصد سمجھانا ہے، مقصد صرف بات کر کے آگے بڑھنا نہیں. اب حدیث کی تخریج مسلم نے روایت کی ہے. دیکھیں یہ شجرہ دیکھ سکتے ہیں، امام مسلم نے روایت کی ہے کتاب الصلاۃ میں. باب صفت الاذان، پیج نمبر 162، حدیث نمبر 379. ان کا طریق عامر الاحول جو روایت کرتے ہیں، مکحول سے جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن محیریز جو روایت کرتے ہیں ابو محذورہ سے، صحابی رسول، یہ مؤذن رسول مکہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. اب پوری حدیث بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ امام مسلم نے تکبیر 2 ہی مرتبہ ذکر کیا ہے. ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ هذا الاذان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہیں ابو محذورہ کو یہ اذان انہوں نے بتلائی. سنیں کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر آتا ہے، دیکھیے حدیث پڑھ رہا، ثم یعود فیقول، پھر واپس آتے تھے اور پھر کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. زاد اسحاق نے بڑھایا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کتنا ہو گیا؟ 17 ہو گیا. پھر سے دہرائے، پوری حدیث میں 17 ہو گیا. شاید دہرانے کی ضرورت نہیں، وقت بچائیں زیادہ بہتر ہے. اور جسے شک ہے تو یہ مرتبہ پھر سے وہ سن کے پھر سے دوبارہ جوڑ لے. حساب میں کچا ہو گیا، اسی لیے وہ یا تو 18 بولا یا تو 16 بولا. اچھا، چاروں نے بھی روایت کی ہے. مسلم کی روایت سے واضح ہو گیا اللہ اکبر 2 مرتبہ، اور ترجیع اشہد ان لا الہ 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، ڈبل. ابو داؤد 4 کی روایت ذکر کر رہا ہوں. ابو داؤد نے روایت کی کتاب السنن میں پیج نمبر 83، حدیث نمبر 502، کتاب الصلاۃ، باب کیف الاذان،
ترمذی نے کتاب السنن میں پیج نمبر 53 حدیث نمبر 192، کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی الترجیع فی الاذان النسائی نے کتاب السنن میں پیج نمبر 86 حدیث نمبر 632 کتاب الاذان باب کیف الاذان، ایسے ہی ابن ماجہ نے پیج نمبر 102 حدیث نمبر 709 ابواب الاذان والسنۃ فیہا باب الترجیع فی الاذان۔ امام احمد نے روایت کی ہے مجلد 24 پیج نمبر 99، ایسے حدیث نمبر 15381۔ یہ تمام حضرات نے اسی طریق سے روایت کی۔ عامر الاحول جو روایت کرتے ہیں پھر وہی سابقہ وہی اسناد ہے، یعنی مکحول سے جو روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن محیریث سے جو روایت کرتے ہیں ابو محذورہ سے۔ ان پانچوں کے پاس تکبیر کتنا مرتبہ ذکر آیا؟ 4 مرتبہ، اسناد ایک، لیکن امام مسلم کے بعد 2 ہی مرتبہ آتا ہے، اور ان پانچوں کے یہاں 4 مرتبہ ہے۔ الترمذی رحمہ اللہ کا لفظ یہ ہے، ابو محذورہ سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمہ والاقامۃ 17 کلمہ۔ ترمذی کی روایت کیا ہے کہ ابو محذورہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 19 کلمہ جملہ بتایا۔ اس طرح اللہ اکبر کتنی مرتبہ آیا ترمذی کے پاس؟ 4۔ بہت صحیح، اور 4 وہ ترجیع۔ والاقامہ 17 کلمہ، جو دلیل پکڑتے ہیں 17 وہ اقامت جو اذان سے بھی لمبی، وہ یہ ترمذی کے ہاں موجود ہے کہ اقامت 17 جملہ۔ پھر کہتے ہیں ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح وقد ذهب بعض اہل العلم الى هذا في الاذان، کچھ اہل علم اس کے قائل ہیں۔ وقد روی عن ابی محذورہ انه كان يفرد الاقامہ، پھر کہتے ہیں ابو محذورہ سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ اقامہ فردن اس کے جملے ایک ایک مرتبہ پڑھتے تھے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ آئندہ یا ذرا سے بات باقی پورا کر دیتا ہوں۔ ایسے ہی مسلم کے بھائیوں کچھ نسخوں میں یہ آتا ہے اللہ اکبر 4 مرتبہ، یعنی یہ کتابیں جو ہیں اس کے نسخے ہوتے ہیں نا، پہلے ہاتھ سے لکھی گئی، پھر ان کے طلباء نے لکھا، پہلے لائبریریاں نہیں رہتی تھی تو لوگ لکھ لکھ کے بیچتے تھے، تو اس کے نسخے میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جائے، تو کچھ نسخوں میں تکبیر کا 4 مرتبہ بھی آیا ہے۔ اس طرح اس کے بارے میں یہ تخریج کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں یہ موضوع مکمل کروں گا۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک و رسولک محمد۔